تو پانی ایک جگہ سے نہ ملے تو دوسری جگہ مل جائے گا. یہ پگڑی اگر جلال پور جٹا سے نہیں ملے گی تو لاہور سے مل جائے گی, لاہور سے نہیں ملے گی تو بازار سے مل جائے گی. بھائی کسی نہ کسی جگہ سے مل جائے گی. گلاسز گجرات سے نہیں ملیں گے, پنڈی سے مل جائیں گے, پنڈی سے نہیں ملیں گے تو لاہور سے مل جائیں گے. کچھ چیزیں ایک جگہ سے نہ ملے تو دوسری جگہ سے مل جائے گی, لیکن دھوپ صرف سورج سے ملے گی. دھوپ صرف سورج سے ملے گی. سورج نہیں ہوگا تو دھوپ نہیں ہوگی. اب تمہیں خدا کی رحمت چاہیے تو وہ محمد کے علاوہ کسی سے نہیں ملے گی. تم کہو گے مختار میری ماں رحمت, تم کہو گے مختار میری بیٹی رحمت, تم کہو گے مختار قرآن رحمت. بھئی میری بات وجہ ہے تو مجھے بھی تو آیت پڑھنے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. 18,000 دنیاؤں کے لیے اب رحمت ہے تو وہ حضور پاک ہیں, تو رحمت ملے گی تو اسی کے ذریعے سے ملے گی. تو پانی تجھے مل جائے گا, تو یہاں سے چلا جا ملے گا, کپڑے تجھے ملیں گے, لیکن دھوپ سورج سے ملے گی. تو علم تجھے یاد رکھنا ملے گا تو صرف محمد مصطفیٰ کی نظر سے ملے گا, کیونکہ علم بھی رحمت ہے, اولاد بھی رحمت ہے, اور خدا کی رحمت تو رحمت ہے ہی. تو ملے گی تو اسی سے جو 18,000 دنیاؤں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. اب توحید ہمیں بتائیں گے تو حضور بتائیں گے, مولوی نہیں بتا سکتا توحید, کیونکہ ملا کو توحید کی سمجھ ہی نہیں آئی. میرا چیلنج ہے اگر کسی کو توحید کی سمجھ آئی ہے تو کھڑا ہو کے بتا دے. نہیں آئی, لیکن آج میں انشاءاللہ سمجھا کے جاؤں گا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, سنو ذرا. قل هو اللہ احد. اے نبی فرما دیجئے وہ واحد حقیقی ہے. اس کا ترجمہ کس نے اردو والے نے کیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے. یہ غلط ترجمہ ہے. ایک خدا کو کہنا شرک ہے. بڑے دھیان سے سننا, 11ویں شرک, 12ویں بھی شرک, ساری شرک. اب سن میری بات, خدا کو ایک کہنا بھی شرک. پھنسانا مولوی تو کوئی بات نہیں, مولوی کو نکال لیتے ہیں. ایک کس کو کہتے ہیں نہیں بتا. ایک کی 2 قسمیں ہیں. ایک کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو کم از کم 2 سے بنے, اور دوسرا ایک وہ جس سے کم از کم 2 بنے. یہ لڑکوں کے لیے جب توحید بڑی سنی تم نے, لیکن آج توحید وہ سنو جو خدا کہتا ہے. ایک کی پہلی قسم وہ ہے کہ جو کم از کم 2 سے مل کر بنے, اور ایک کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس سے کم از کم 2 بنے. چاہے پانی مجھے بھی, یہ پانی ایک ہے, یہ پانی ایک پانی, یہ کم از کم 2 سے مل کر بنا ہے, H2O1. اس ایک میں کم از کم 2 ہے. یہ گلاس کتنے ہیں؟ زور سے بولو. شرک تو ہو گیا. اللہ کتنے ہیں تو گلاس کتنے ہیں؟ تو جو چیز اللہ کے ساتھ لگاتے ہو وہ گلاس کے ساتھ بھی لگا رہے ہو, مشرک ہو گئے سب لوگ. کیا میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کہنا چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. میں یا رسول اللہ تو کہتا ہوں سرکار کو پکارنے کے لیے سنت ہے صحابہ کی. میں یا رسول اللہ کہتا ہوں کہ سنت ہے صحابہ کی. چلو تم مجھے اتنا بتاؤ, یا اللہ کے ساتھ نہیں لگتا تو رسول کے ساتھ تو نہیں لگا سکتے نا. بولے ہاں. میں نے کہا کیوں؟ بولے اللہ کے ساتھ کیا لگتا ہے اس لیے رسول کے ساتھ نہیں لگتا. ٹھیک ہے تیرے ابا کتنے؟ بولا ایک. میں نے کہا اللہ کتنے؟ بولا ایک. میں نے کہا شرک ہو گیا. جب اللہ ایک ہے تو پھر تیرا ابا ایک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک اللہ کے ساتھ لگا ہے. اب تیرے ابا کے ساتھ لگے گا تو شرک ہو جائے گا. اس کو پھر سمجھ آئی ہم نے کون سی توحید پڑھی پھر. تو میں نے کہا یہ توحید اس سے پڑھ جو تزیین رسالت کرتا ہے. پھر توحید. اب سنو یہ کتنے لوگوں نے ایم اے اور پی ایچ مصیب پرابلم کیے ہیں. مولوی کو تقریر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ جو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں, کیونکہ پروفیسر نے جو پڑھا ہے وہ 2 سال میں پڑھا ہے, ہم نے وہ 12 سال میں پڑھا ہے. لیکن کیا کریں کہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ مولوی کو کم نہیں سمجھا جاتا ہے اور یونیورسٹی کے پروفیسر کو بڑا افضل سمجھا جاتا ہے. جو یونیورسٹی کا لیکچرار ہے وہ کیا کمال کر رہا ہے, اس کے سامنے جو لڑکے بیٹھے ہیں ان کی مینٹیلٹی, ان کا ذہن, اس کی رسائی اتنی ہے جتنی پروفیسر کی اپنی ہے. لیکن اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں, میرے سامنے میٹرک پاس ہے, ایف اے بھی ہے, ایم اے بھی ہے. علامہ حنیف صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے دوست ٹیچر بھی ہیں, ان میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں. اب مجھے گفتگو کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہر ایک کے دماغ میں پہنچے.
اور یہ صرف خاصیت قرآن کی ہے اور یا قرآن کے ماننے والوں کی ہے. اب توجہ رہے گا, توحید آپ نے آج سمجھ کے جانی ہے. یہ گلاس کتنے, لیکن یہ گلاس ایسا ایک ہے کہ کم از کم 2 سے مل کر بنا ہے. اس کے اندر ریت ہے, اور ریت میں کیا کیا ہوتا ہے تم سمجھتے ہیں. اب بڑے دھیان سے سننا, قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ بیڑا غرق کر دیا توحید کا پکڑ لے. گلاس ایک, یہ کم از کم 2 سے مل کر بنا. پانی ایک, کم از کم 2 سے بنا. ورنہ اس کے اندر پتہ نہیں جراثیم کتنے ہیں, ابھی میں انالیسس نہیں کرا, ورنہ اس کے اندر سے تمہیں بڑی چیزیں نکال کے دوں. ایک کی پہلی قسم, ایک وہ جو کم از کم 2 سے مل کر بنا ہے. یہ میرے ہاتھ میں دھاگا ہے. کتنے دھاگے ہیں؟ اب کتنے ہوئے؟ لو, یہ 1 کا 2 ہو گئے. توحید سمجھنے آئے ہو, یہ لوگ توحید کیا بتلائیں گے, ان کو تو خود نہیں پتا توحید ہے کیا. تو 1 کی 2 قسمیں ہوئی, وہ جو کم از کم 2 سے مل کر بنے تو 1, اور ایک وہ جو پہلے 1 اور اس سے 2 بنے. تو میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد, ان کو ڈھونڈ, وہ ایسا ایک ہے نہ 2 سے مل کر بنا ہے, نہ اس سے کوئی آگے بڑھے گا. توحید سن, اب تجھے توحید بتاتا ہوں کہ وہ ایک وہ ہے, اس لیے اس کا ترجمہ واحد حقیقی ہے, ایک نہیں. لیکن بیچ میں علماء بھی بیٹھے, مجھے پکڑ لے, مختار تو کہتا ہے کہ وہ ایک نہیں, اس لیے علامہ علی صاحب نہیں جملہ, اسی لیے احد کسی کا صرف نہیں بنے گا. یہ رجل احد نہیں بول سکتے, اللہ احد بول سکتے ہیں, رجل واحد نہیں ہوگا. یہ احد واحد ہے, یہ احد واحد ہے کہ اس واحد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو کہا ان سے کہو کہ وہ ایک ایسا ہے کہ نہ 2 سے مل کر بنا ہے, نہ اس سے آگے کوئی بنتا ہے. تو قل هو اللہ جیسے میرے نبی نے توحید بیان کی, کوئی مولوی کر ہی نہیں سکتا. لیکن علماء بیٹھے ہیں, پکڑ لیں گے, دعوت اسلامی والے, سلفیت, یہ دوسرے حضرات, سیدی حضرات بھی جذبہ فرمائی, بچے ہیں, ان کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اگر خدا نے احد کہا ہے تو واحد بھی تو کہا ہے, انما الہکم الہ واحد. تو مولوی مختار امریکہ سے تو آ گیا, تقریر کر کے دماغ گھما کے نکل گیا. نہیں, میں مشن کے تحت چلتا ہوں, میں سمجھانے آتا ہوں, فن دکھانے نہیں آتا. اس لیے میری تقریر میں اٹھنے کے بعد حاضر احمد میرا بھی لڑکوں کے دماغوں میں ذہن میں ہوتا ہے کہ آج ہم نے کچھ سیکھ لیا ہے. یہ جمعے کا خطبہ یونیورسٹی کا خطبہ ہے, یہ مولوی کا خطبہ نہیں, محمد مصطفیٰ کے در کے کتے کا خطبہ. فلاسفہ کچھ بھی نہیں ہے. اور توحید آج سن کے جانا, اور اس کو بار بار توحید کو سننا. آج میں کہیں پایا تکمیل تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو قرآن نے کیا کہا, انما الہکم الہ واحد. یہ تمہارا معبود حقیقی واحد ایک ہے. تو یہاں ایک کیوں کہا, تو سن لیجیے, قرآن مولوی کے لیے صرف نہیں ہے, قرآن ایم اے والوں کے لیے نہیں صرف, قرآن تمام اذہان کے لیے. اور قرآن جن میں اترا تھا وہ امی تھے, یعنی بے پڑھے تھے, ان پڑھ نہیں, بے پڑھے. تو قرآن نے واحد کیوں کہا, تو سن لیجیے, جب مکے میں مسلمان تھے, مکے میں لوگ تھے, تو تب 360 بت تھے, 360 معبود تھے. امریکہ میں ٹریڈی چینل کے اوپر میں نے ایک پادری کی تقریر سنی, وہ بک بک کر رہا تھا, اس کی بک بک ملاقات ہوا, بہت بڑا پادری ہے, بہت پیسے لیتا ہے. وہاں ایک پادری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ مجھے جہاز لے دو, کیونکہ دیر ہوتی ہے تقریر کرنے میں, تو تم مجھے جہاز لے دو. میں کیا, وہ پاکستان کا سنی تو مولوی کیا تھا کہ مجھے گاڑی لے دو. مولوی آکڑ گیا, مولوی کے تو زمین پہ نہیں لگ رہے, اور وہ جہاز مانگ گیا, اور لوگوں نے اس کو جہاز لے دیا ہے, لے دیا ہے. اچھا, اور آپ کوشش کرو کہ مولوی جو ہے وہ کسی جگہ بیٹھ کے اچھا کھانا نہ کھا لے, تو جو رہے گا. تو کیا کہا, اب مکے میں وہ تقریر کر رہا تھا, اس کی تقریر سننا, میں ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں. کہنے لگا کہ مکے میں جب محمد, نعوذ باللہ, اس کے جملے بدتمیزانہ جملے, مکے میں جب محمد تھا تو 360 اس نے نہیں بولا, اس نے کوئی 200 تو 75 اس طرح کچھ بولی تعداد. اتنے بت مکے میں تھے, لوگ ان کو معبود مانتے تھے. ان میں سے ایک اللہ تھا, وہ محمد کا بت تھا. تو محمد نے کہا کہ اس کو مانو. سو جب اس کے اندر باور آ گئی تو پھر اس نے زبردستی اپنے بت کو منوایا. بات سنی تم نے,
یہ بات اب اس سال میں نے سنی، اب ذرا توحید میں ملاحظہ ہو کہ میں قرآن نے کیا کہا. مکے میں جب لوگ تھے تو لوگ کہتے تھے کہ خدا چار ہے.